یہ مقدس اور بابرکت مہینہ جس کی حسین اور قابل گراں رات میں ہم اور آپ یہاں جلوہ فرما ہے، یہ رب کا، اللہ کی قسم، رب کا یہ بڑا 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 فضل و کرم ہے ان پر جن کو یہ راتیں نصیب ہوئی، اور سب سے بڑا محروم اور بدقسمت ہے وہ شخص جو اس رات کو پا کر کے بھی جو ہے ان راتوں کی اہمیت کو وہ نہیں سمجھ پا رہا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رات ایسے ہی نہیں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت آدم سے لے کر کے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو، تو دیکھا کہ ان سے پہلے جتنی بھی امتیں ہیں ان سب کی 1000 سال 1500 سال 1000 سال 1500 مہینہ اتنی جو ہے عمروں کے ہزاروں ہزار سال کی عمر کے لوگ جو ہے گزشتہ امتیں گزری ہیں، تو انہوں نے تو بہت عبادت کی ہو۔ اب میری امت کی عمریں تو ایک دم تھوڑی رکھی گئی ہیں، 60 سال 70 سال 80 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، تو بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوئی کہ پھر تو میری امت جو ہے سابقہ امتوں سے عبادت میں تو کم رہ جائے گی۔ دیکھو کتنی فکریں تھی دوستو، دیکھو کتنی فکریں تھی میرے محبوب کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا التجا نہیں کیے، یہ تو اور انبیاء تھے جنہیں التجا کرنا ہوتا تھا، ہمارے نبی کا صرف سوچنا ہوتا تھا اور پروردگار کا حکم آ جاتا تھا، ہے نا؟ تو یہ فکر ہوئی کہ سابقہ امتوں کی اتنی لمبی لمبی عمریں رہی، انہوں نے تو بہت ہی عبادتیں کی، بہت ریاضتیں کی، اور اپنے نامہ اعمال میں ڈھیروں ثواب انہوں نے درج کروایا۔ کل بروز قیامت جب رب کے سامنے پیشی ہوگی تو میری امت کم ثواب لے کر کے جائے گی، اور سابقہ امتیں میری امتوں سے زیادہ ثواب لے کر کے جائیں گی۔ یہ ابھی سوچا ہی تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ہزاروں ہزار سال کی عمر، لیکن ایک رات اے حبیب ہم تیری امت کو ایسی عطا کر رہے ہیں کہ اس ایک رات میں اگر تیری امت نے عبادت کر لی تو 1000 رات کے برابر اسے ثواب دے دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ رات ویسے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید راشد انور صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، بے شک ایسے نہیں ملتی، کتنی بڑی کم بختی ہوگی۔ میں اسی لیے نہیں کہہ سکتا، بہت بڑی بدقسمتی اور کم نصیبی ہے کہ اس رات کو پا کر کے بھی ہم کچھ نہ کر سکیں، جس رات کو اللہ کے محبوب نے ہم لوگوں کے لیے اہتمام و انتظام کروایا، ہاں کہ ایک رات صرف جو ہے اللہ اللہ کر لو تو 1000 مہینے کا ثواب، ایک رات اگر تم عبادت میں گزار لو تو 1000 مہینے کا ثواب۔ اس لیے دوستو اہمیت کو سمجھیں اس مقدس شب کی، اور اللہ نے فرمایا اسی میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو لوح محفوظ پہ لکھا، ہے نا؟ لوح محفوظ پر ساری چیزیں، اس میں ہماری اور آپ کی ساری لوگوں کی زندگی سب جتنی بھی چیزیں ہیں، قیامت تک جتنی چیزیں ہونی ہیں وہ سب لوح محفوظ پہ لکھا، اور اس مقدس رات میں اللہ نے اسی لوح محفوظ سے سمجھ لیں آسمان دنیا پر جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے پوری کتاب قرآن کو نازل فرمایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کی اہمیت کو ہم اور آپ کیا سمجھیں گے جی، کیا سمجھیں گے؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں پڑھیے پڑھیے، تعلیم حاصل کیجیے۔ جس دن اپنے آپ کو تعلیم سے مزین و آراستہ کر لیا، وقت کا نہ ابلیس آپ کو بہکا سکے گا، نہ شیطان بہکا سکے گا، اور آپ کہیں گے کہ وہ خود ہی عالم تھا، وہ کیسے بھاگ گیا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو،
تو یہ وہ عالم تھا جو رب کی نافرمانی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، اسی لیے اس کی تعلیم نے فائدہ نہیں دیا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں پڑھیے تو رب کے نام سے پڑھیے، رب کے نام سے پڑھیے، تو پھر کوئی آپ کو نہ بہکا سکے گا۔ جس کا جو حق ہے، جس کا جو مرتبہ ہے، اس کو اسی مرتبے تک رکھیے۔ اور یہ نہ سمجھنا بھی کم علمی ہے، یہ بھی علم کی بنیاد پر ہے۔ ہم سے کسی نے کہا کہ آپ، میں نام نہیں لوں گا، کہ آپ فلاں کا ذکر نہیں کرتے، فلاں کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم نے یار، ہم کو اپنے ابا اور اپنے آبا و اجداد کے ہی ذکر سے فرصت نہیں ملتی، جو کہ اتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، ہم کسی اور کا کیا نام لیں؟ ہم کسی اور کا کیا نام لیں؟ ہمارے اپنے آبا و اجداد کا۔ ابھی ایک مرتبہ میں ڈبلی میں کسی کے 40ویں میں تقریر کر رہا تھا، تو لائیو چل رہا تھا، یہ کوئی چلا رہا ہوگا، تو نواز سے فون آیا، بولا حضرت مزہ آ گیا، آپ نے تو کبھی بتایا ہی نہیں، آپ نے تو کبھی نہیں بتایا یہ باتیں، آپ کو تو یہ باتیں بتانی چاہیے، ایسا تو کبھی جو ہے کسی کے تعلق سے سنا ہی نہیں۔ میں ذکر کر رہا تھا اس نے اپنے دادا کی وفات کا، ان کے وصال کا۔ ہم نے کہا کہ بزرگوں کے، بہت سارے بزرگوں کے حالات کو اور ان کے وصال کو پڑھا، لوگوں نے اپنا دین، تاریخ سب بتا کر کے جو ہے انتقال ہوئے، لیکن رب کا کرم تھا، کرم تھا کہ ہمارے دادا حضور سید شاہ ارشد حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، واللہ نے وہ مرتبہ اور منصب عطا فرمایا تھا۔ آج بھی لوگ زندہ ہیں، یہ لائٹ چل رہا ہے، شاید فون آ جائے، سمجھے میں؟ جمعرات کے دن کہا تھا، جمعرات کے دن سب بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا ایسا ہے کہ ہمارے تمام چاہنے والوں کو خبر کر دو، لوگ دور دور بھی بیٹھے ہیں، کہ وہ سب آ جائیں، میں سنیچر کے دن 9:25 پر سننے کو چھوڑ دوں۔ دن بھی بتایا ہے بزرگوں نے، تاریخ بھی بتائی ہے، لیکن ٹائمنگ ہم نے کسی کی نہیں پڑھی تھی، ٹائمنگ نہیں پڑھی تھی۔ ٹائمنگ اگر ہم نے سنا ہے تو ہم اپنے دادا حضور سید ارشد حسین سے سنا، کہا 9:25 میں ہی جاؤں گا۔ آپ سمجھ میں؟ بیٹوں نے کھیل سمجھا، کہنا نہیں چاہیے جس کا نتیجہ آج تک بھگت رہے ہیں، ورنہ کہتے ہیں نا، آدمی جب نہیں پہچان پاتا ہے تو کچھ نہیں حاصل کرتا، جو پہچان لیتا ہے تو پھر کیا پوچھنا ہے۔ ان لوگوں نے سمجھا کہ صحیح، لیکن بار بار جب اصرار کیا تو بہرحال کہہ دیا گیا۔ ہم کو یاد ہے، یقین ہے، یہ یاد میں چھوٹا تھا، لیکن یاد ہلکا ہلکا نہیں، اچھا خاصا یاد ہے۔ ہماری خانقاہ ایک دم کھچا کھچ بھری ہوئی، پیر رکھنے کی جگہ نہیں، اتنی بھیڑ تھی، اور لوگ جو ہے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، صفا کر رہے ہیں، لوگ مرید ہو رہے ہیں، سب کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ ایک حافظ مبین خاتون بھی دادا جی کی مرید تھے، تو جب 9 بجا تو انہوں نے سوچا کہ تھوڑا یاسین شریف پڑھا جائے، وہ خود سے قرآن شریف کھولے اور یاسین شریف پڑھنے کے ہیں، کہا حافظ صاحب بند کرو، آپ جب قرآن شریف پڑھو گے تو قرآن شریف جب پڑھا جائے تو اس کا سننا واجب ہے، تو آپ کی وجہ سے ہمیں سننا ہوگا اور سب کو خاموش رہنا ہوگا، یہ تھوڑا سا وقت ہے، کچھ نصیحتیں تو کر دوں۔ بند کروا دیا، اور ایک دم بھلے اچھے کی چھے رسایا حضور بار بار نمبر باہر کر رہے ہیں، کیا بدنامی ہوگی، خاندانی ہو جائے گی ہم لوگوں کی، لگ ہی نہیں رہا کہ ابا انتقال کریں گے، یہ تو جس کا تس ہیں، ویسے ہی کا ویسے ہی ہے، کچھ نہیں ہوا، یہ ہوا وہ چل رہا تھا، اور ہوا بھی یہی۔ سنتے ہیں کہ 9:20 کوئی کر کے آ گئے، کہا تھا سب کھانا بناؤ، اتنے سارے مہمان جو رات جائے تو بناؤ کھانا، دیکھیں ابا لگ نہیں رہا، ویسے ہی کا ویسے ہی ہے، ذرا سا بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ ادھر آئے اور ادھر 5 منٹ میں کتنا رہتا ہے، یہ بھی اندر ہی تھے کہ وہاں چیخنا اسٹارٹ ہو گیا، اور بیٹوں نے مریضوں نے ٹھیک دنیا سے رخصت۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں دوستو
کہ تعلیم بڑی ضروری چیز ہے. تعلیم سے اپنے آپ کو مزین و آراستہ کیجیے. بغیر تعلیم کے آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ من افتى بغیر علم، ہے نا، اور فقد اصابا فقد اخطا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے بغیر علم کے کوئی فتویٰ دیا، کوئی مسئلہ بتا دیا، اور اللہ کے رسول بتایا سچ، اور اس نے سچ بتا دیا، پھر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں فقد اخطا، پھر بھی اس نے غلطی کی. جیسے ہم نے آپ سے پوچھا کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، آپ نے پڑھا نہیں، صرف اپنے دماغ سے سوچ کر کے بتا دیا کہ بھائی 4 ہے، یا ایسا ہی بتا دیا 4 ہے، اور حقیقت میں 4 ہی ہے، پھر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نے غلط کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بغیر علم کے بتایا. اس لیے کوئی بھی مسئلہ بغیر علم کے بتانا بھی یہ جرم ہے. حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں علم حاصل کیجیے. علم کے بغیر کچھ نہیں. آج ہم اپنے بچوں پر توجہ نہیں دیتے، ایسے ہی گلیوں میں سڑکوں پر مارا پھرتا ہے وہ لڑکا. اتنا بھی ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارا کام صرف اتنا کہ یہاں پکڑا اور مدرسے تک پہنچا دیا. چند بچوں کی وجہ سے کتنے بچوں کی تعلیم خراب، ہر روز تعلیم خراب ہوتی ہے. کیسے؟ فلاں آیا ہے، نہیں آیا، 2 لڑکے کو بھیجا پکڑ کے لا، ابھی گیا پکڑنے کے لیے، آتے آتے چھٹی. نہ وہ پڑھا اور نہ یہ بلانے والا جو گیا وہ پڑھتا. یہ دوستو، خدارا گارجین کا اتنا تو حق ہے کہ کم سے کم اپنے بچے کو مدرسے تک کم سے کم پہنچائے. لیکن یہ ہو کب؟ علم ذوق اور علم شوق اس وقت ہوتا ہے جب انسان خود پڑھا لکھا ہوتا ہے، تب اسے سمجھ میں آتا ہے. اس لیے دوستو پڑھیے. بہرحال اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو قرآن کا اس میں نزول ہوا، اور قرآن جانتے ہو یہ وہ لا ریب اور بے مثال و لاجواب کتاب ہے. دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل کہا کہنے والوں نے، آپ سنتے ہیں، علماء سے سنا ہوگا، ساحر جادوگر کہا کہنے والوں نے اتنا ستایا کہ گندگیاں آپ کے مبارک اور نورانی پیٹھ مبارک پر ڈالا گیا. آپ سب سنتے ہیں. دندان کو شہید کر دیا گیا. 3 سال تک شعبہ ابی طالب میں آپ کو محصور لاک ڈاؤن کے طور پر آپ کو رکھا گیا. ان کے لیے وہ لاک ڈاؤن تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پتھروں سے مارا ہے چھوٹے چھوٹے لڑکوں نے. اس نبی رحمت اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کس بنیاد پہ کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، یہ نبی نہیں ہے. اللہ نے رسول اللہ سے یہ چیلنج نہیں کہا کروایا کفار کو کہ حبیب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی نہیں جادوگر ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے، تم کر کے دکھلا دو. یہ اعلان کر دیجئے. نہیں کروایا. آپ کہیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ مجنون ہیں، پاگل ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ اگر ہم نبی نہیں ہیں تو ہم نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا ہے تو بھی پلٹا کر کے دکھلا دے. اس سے اعلان چیلنج نہیں کروایا. آپ کہیے کہ ہم نے درخت کو اس کے جڑ کے ساتھ بلایا اور دوبارہ واپس وہاں تک بھیج دیا، تو بھی ایسا کر کے دکھلا. نہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہو جانے کے بعد اب قرآن کی عظمت دیکھیے. آپ ہم یہ کم وقت میں ہم آپ کو کیا دکھلانا چاہتے ہیں جس کا نزول آج کی رات میں ہو، وہ قرآن. پھر کیا ہوا؟ جب قرآن کا نزول ہوا تو من وقتوں نے جو اب تک یہ کہہ رہے تھے کہ نبی نہیں جادوگر ہیں اور اللہ نے چیلنج نہیں کروایا مصطفیٰ سے، اور جب قرآن کا نزول ہوا ہے، اللہ کی آیتوں کا جب نزول ہوا اور نبی کون و مکان نے فرمایا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، تو بدبختوں نے جب کہا نہیں یہ اپنی طرف سے گڑھ کر کے بتا رہے ہیں، یہ خدا کا پیغام نہیں، تو پھر جو ہے اللہ کو بھی جلال آ گیا. کہا مصطفیٰ اب تک تو خاموش رہا، تجھ کو پریشان کیا گیا، تجھ کو تیری نبوت سے انہوں نے انکار کیا، تیری رسالت سے انکار کیا، تجھ سے میں نے چیلنج نہیں کرایا. لیکن اب قرآن کے تعلق سے یہ
اچھل رہے ہیں، قرآن کے تعلق سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، تو محبوب آپ کہہ دو کہ یہ قرآن تیری ہی زبان میں نازل ہوئی، تیری ہی زبان میں نازل ہوئی ہے، تجھے اپنی زبان عربی پہ بڑا ناز ہے، تم تو بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنے اشعار تیار کر لیتے ہو منٹوں میں، نہ جانے کتنے قصیدے بنا لیتے ہو، اگر تمہیں یہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن یہ اللہ کی کتاب نہیں تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو بس قرآن کی طرح ایک سورت بنا کر کے دکھلا دو۔ اب اعلان ہوا کتنی امپورٹنٹ کتاب کا نام ہے قرآن، جب قرآن پر ان بدبختوں نے جب منہ کھولا ہے تو اللہ نے اپنے محبوب سے اعلان کروا دیا اور کہا کہہ دو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا، کہ اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں جس کو ہم نے تم پر نازل کیا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کی طرح صرف ایک سورت بنا کر کے دکھلا دو جبکہ تم فصیح و بلیغ ہو۔ بدبختوں نے بہت کوشش کی، لیکن آپ جانتے ہیں جو قدرتی چیز ہوتی ہے نا اس کی مثل نہیں لائی جا سکتی، ہے نا، اس کی مثل نہیں لا سکتی۔ ایک مستری ہو، ہے نا، اس نے مدرسہ دیکھا بنا ہوا، اب ہم کہیں یار ایسا بنا دو گے، وہ کہے گا سامان دے دو بنا دوں گا۔ تاج محل دکھلا دیجئے، بنا دو گے، کہا گا سامان لاؤ بنا دوں گا۔ یہ ہوا میں پرواز کرنے والا جہاز کسی جانکار سے جو بنانا جانتا ہو اس سے پوچھیے ایسا بنا دو گے، وہ کہے گا صرف خالی سامان مہیا کر دو بنا دوں گا۔ اب ان سے کہا جائے کہ اتنے بڑے بڑے شیش محل اور لال قلعہ بنانے والوں، یہ ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر بنانے والے، اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بنانے والے، ایک چیز بنا کے دکھلا دے، ایک مچھر بنا دے، ایک مچھر بنا کر کے دکھلا دے، اب بتائیے بنا دے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جو قدرتی چیز ہوتی ہے اس کی ثانی کوئی نہیں لا سکتا، اور جو قدرتی چیز نہیں ہوتی ہے اس کی ایک نہیں کئی ثانی لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کی بات تھی نا، جب انکار کیا تو محبوب سے چیلنج کروایا تو یہ فصیح و بلیغ ہوتے ہوئے بھی سالوں سال دھکے کھاتے رہے۔ اچھا یہ چیلنج صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھا، اے محبوب صرف 100 سال تک کے لیے چیلنج ہے یا 50 سال تک کے لیے چیلنج ہے، نہیں، مطلق قیامت تک جس کسی کو بھی شک ہو جب کبھی اگر چاہے تو وہ قرآن کی طرح ایک سورت لا کر کے دکھلا دے، قیامت تک کے لیے یہ چیلنج ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ کتنی اہمیت والی کتاب کا نام ہے قرآن۔ جب یہ ایک سورت نہ، سب سے پہلے اللہ نے 10 سورت کا مطالبہ کیا، جب اس سے یہ لوگ پریشان ہو گئے تو اللہ نے ایک سورت کا مطالبہ کروایا اپنے محبوب سے، اور جب یہ بھی نہ لا سکے تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ 10 سورت کیا، یہ ایک سورت کیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، اب ان سے چیلنج کیجئے کہ چھوڑو 10 سورتیں تم کیا لا سکو گے، چھوڑو ایک سورتیں تم کیا لا سکو گے، اگر تمہیں اس بات سے اگر انکار ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تو بس قرآن کی طرح ایک بات ہی کر کے دکھلا دو۔